یہ سنتے ہی گوندوز بے کا سپاہی پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ کائی قبیلے کے پہرے دار سپاہی سے کہتا ہے یہ ذمہ داری مجھے عثمان صاحب نے سونپی ہے، یعنی کہ مجھے یہ سامان لے کر فوری طور پر سوات کے بازار میں پہنچنا ہوگا ورنہ عثمان صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ پہرے دار سپاہی سن کر کہتا ہے تو تم جا سکتے ہو۔ کارنیلیا جو کہ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ سلوی خاتون سے کہتی ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، یعنی کہ کارنیلیا اور سلوی خاتون مل کر گوندوز بے اور عائشہ خاتون کو جان بوجھ کر کائی قبیلے سے فرار کروا رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف جیسے عثمان صاحب اور بوران اس سپاہی کو پکڑ کر زندان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سپاہی عثمان صاحب کو دھکا دے کر آگے کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بارکن تو پہلے اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ سپاہی عثمان صاحب کے سامنے سچائی نہ اگل سکے، لہٰذا وہ سپاہی کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس سپاہی کو 1 سے 2 خنجر مار کر جہنم واصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بارکن یہ بات اچھی طریقے سے جان چکا تھا کہ اگر وہ سپاہی عثمان صاحب کے سامنے سچائی اگل دیتا تو اس طرح بارکن اور اس کے سردار کی اصلیت عثمان صاحب کے سامنے ظاہر ہو جاتی، لہٰذا عثمان صاحب کو بارکن پر شک نہ ہو، بارکن اپنے ہاتھ کو زخمی کرنا شروع ہو جاتا ہے تاکہ وہ عثمان صاحب کو بتا سکے کہ میں نے سپاہی کو پکڑنے کی کوشش کی تھی لیکن اچانک سے اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا، لہٰذا مجھے اپنی جان بچانے کے لیے اس کو جہنم حاصل کرنا پڑا۔ عثمان صاحب جو کہ پہلے ہی بہت زخمی حالت میں ہوتے ہیں وہ مشکل سے چل پا رہے ہوتے ہیں، لیکن بوران اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بارکن کے قریب پہنچ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بارکن تو بہت زیادہ زخمی حالت میں ہے اور پھر اسی دوران بوران کی نظر اس سپاہی پر پڑتی ہے جسے وہ پکڑ کر زندان کی طرف لے جا رہے تھے، لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ یعنی کہ بوران بارکن کو زخمی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس جاسوس نے فرار ہونے کے لیے بارکن پر قاتلانہ حملہ کیا ہوگا اور بارکن نے اپنی جان بچانے کے لیے اس سپاہی کو جہنم حاصل کر دیا۔ دوسری طرف شیخ ادابالی کی حالت جو کہ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، کمران ابدال شیخ ادابالی کی جان بچانے کی مکمل کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن شیخ ادابالی کی طبیعت ابھی صحیح طریقے سے سنبھل نہیں پا رہی ہوتی، اور پھر جیسے ہی یہ خبر بالا خاتون تک پہنچتی ہے تو وہ بھی اپنے بابا سے ملاقات کرنے کے لیے شفا خانے میں پہنچ جاتی ہیں تو وہ شیخ ادابالی کو بری حالت میں دیکھتے ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن وہ خود کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ کوشش اور ترگت بے بھی اسی کمرے میں موجود ہوتے ہیں اور وہ شیخ ادابالی کو بری حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دیکھتے ہی دیکھتے کائی قبیلہ ایک کے بعد ایک مشکلات میں آہستہ آہستہ گھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ سپاہی جو کہ گوندوز بے کا ساتھی ہوتا ہے وہ انہیں کائی قبیلے سے نکلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر گوندوز بے اور ان کی بیوی جنگل میں ایک مقام پر پہنچنے کے بعد رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کائی قبیلے سے جان بچا کر فرار تو ہو گئے، لیکن جیسے یہ خبر کائی قبیلے میں پھیل جائے گی کہ ہم کائی قبیلے سے فرار ہو چکے ہیں تو کائی قبیلے کے سپاہی ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور فی الحال تو ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے کسی غار میں چھپنا پڑے گا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران سلوی خاتون اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گوندوز بے پر حملہ کرنے کے لیے جنگل میں پہنچ جاتی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سلوی خاتون نے جان بوجھ کر گوندوز بے کو کائی قبیلے سے فرار کروایا ہوتا ہے تاکہ گوندوز بے کائی قبیلے والوں کی نظروں میں ایک غدار ثابت ہوں کہ گوندوز بے اپنی جان بچانے کے لیے کائی قبیلے سے فرار ہو گئے، اور سلوی خاتون نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر گوندوز بے اور ان کی بیوی عائشہ خاتون کو شہید کر دیا۔ لہٰذا جیسے ہی گوندوز بے اور عائشہ خاتون کی نظر سلوی خاتون اور ان کے سپاہیوں پر پڑتی ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے غار کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ چرواہا جس نے وہ بارودی مواد اکٹھا کر کے بم بنایا ہوتا ہے وہ جیر کتائی اور ایگل خاتون کے ساتھ مل کر اسے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ اس بات کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ وہی بارودی مواد تھا جو کہ میں نے بنایا تھا۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے جیر کتائی اور ایگل خاتون بھی اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور اس جگہ کا معائنہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی نظر وہاں پر موجود سپاہیوں کی لاشوں پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی نے ہمارے بارودی مواد کے سامان کو چرا لیا اور ہمارے سپاہیوں کو شہید کر دیا، لیکن آخرکار یہ گھٹیا حرکت کون کر سکتا ہے؟ اور پھر جیسے ہی وہ چرواہا یہ تمام منظر دیکھتا ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہی بارودی مواد کا سامان جمع کیا تھا اور اس بارودی مواد کو بنایا تھا، اگر میں اسے ایک بار بنا سکتا ہوں تو دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں، لیکن ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اور پھر جیسے ایگل خاتون اور وہ چرواہا اپنے باقی سامان کو دیکھنے کے لیے ایک خیمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو جیر کتائی انہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دشمنوں نے اس خیمے میں بارودی مواد نصب کر رکھا ہو، لیکن نہ تو وہ چرواہا اور نہ ہی ایگل خاتون جیر کتائی کی بات پر غور کرتے ہیں، اور پھر وہ جیسے اس خیمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو اچانک سے ایک دھماکہ ہو جاتا ہے۔ وہ دھماکہ اتنا زوردار ہوتا ہے کہ ایگل خاتون اور چرواہا اڑ کر دور جا کر گرتے ہیں۔
یہ منظر دیکھتے ہی جیرکتائی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ بھاگتا ہوا آئیگل خاتون کے پاس جاتا ہے اور آئیگل خاتون کا نام پکار کر رونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران آئیگل خاتون بھی ہوش میں آ جاتی ہیں اور پھر جیرکتائی آئیگل خاتون کو ہوش میں آتا دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ آئیگل خاتون سے کہتا ہے میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے بارودی مواد کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر ایک جال بچھایا ہو، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم زندہ بچ گئی ہو۔ اور پھر جیسے ہی جیرکتائی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس دھماکے میں وہ چرواہا بھی زخمی ہو چکا ہے تو وہ بھاگتا وہ چرواہے کے پاس جاتا ہے۔ جیرکتائی چرواہے کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران چرواہا بھی اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور وہ جیرکتائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ سب کچھ میری غلطی ہے، میں نے یہ بارودی مواد عثمان صاحب کی مدد کرنے کے لیے بنایا تھا، لیکن اس بارودی مواد کو ہمارے ہی خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، شاید یہی میری قسمت تھی، میرا انجام اسی طریقے سے لکھا ہوا تھا۔ چرواہے کی یہ باتیں سنتا ہی جیرکتائی سمجھ جاتا ہے کہ شاید یہ چرواہا شہید ہونے والا ہے۔ بالآخر جیرکتائی چرواہے سے کہتا ہے کہ تم اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں مت کرو، میں تمہارا علاج کرواؤں گا، تم مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤ گے۔ لیکن چرواہا بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور پھر وہ جیرکتائی سے کہتا ہے اگر میں نے کبھی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ بالآخر تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد وہ چرواہا کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ جیرکتائی چرواہے کا نام پکارتا ہے اور زور زور سے رونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتا اور اس طرح وہ چرواہا بھی شہیدوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بارکن اپنے سردار سے ملاقات کرنے کے لیے ایک خفیہ ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے زخموں پر پٹی باندھتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے سوغوت کو تباہ برباد کر دیا، اس طرح بہت ہی جلد عثمان صاحب اور ان کے ساتھی بھی تباہ برباد کر دیے جائیں گے۔ ہم کافی حد تک عثمان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اب تو شیخ ادابالی بھی آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ترگت اور کوسس اب بھی عثمان کے خلاف نہیں ہوئے، وہ اب بھی عثمان کا ساتھ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور پھر ناظرین وہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح کارنیلیا اور بارکن مل کر عثمان صاحب کے اس ٹھکانے پر پہنچتے ہیں جہاں پر بارودی مواد کو چھپایا جاتا ہے، یعنی کہ بارکن ہی وہ شخص ہوتا ہے جو کہ عثمان صاحب کے سپاہیوں کو شہید کرنے کے بعد سارا بارودی مواد اٹھا کر سوغوت کے بازار میں لے جا کر اسے نصب کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف کارنیلیا جو کہ پہلے ہی سے اس دھماکے کے بارے میں جانتی تھی، وہ دھماکے کی خبر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کس طرح اس دھماکے کی خبر کو عثمان صاحب کے خلاف استعمال کرتے ہوئے گوندوزبے اور عثمان صاحب کے درمیان پھر سے دشمنی کو پیدا کرے۔ بالآخر بارکن کا سردار جو کہ جعلی درویش ہوتا ہے، وہ بارکن کی باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے بہت ہی جلد ترگت بے کی بھی باری ہے۔ اب تک تو کارنیلیا نے ہماری بات پر عمل کرتے ہوئے گوندوز بے کو کائی قبیلے سے فرار کروا دیا ہوگا، تم فوری طور پر جاؤ اور کائی قبیلے کے حالات سے مجھے آگاہ کرو۔ بارکن یہ سن کر کہتا ہے کیا ہوگا عثمان نے تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی اگر گوندوز بے کو معاف کر دیا؟ جعلی درویش سن کر کہتا ہے عثمان کبھی بھی یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس بار یہ تمام باتیں شیخ ادابالی سے متعلق ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، کوسس اور ترگت بے بھی گوندوز بے کی موت کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اگر عثمان پھر سے گوندوز بے کو معاف کرتا ہے تو اس بار وہ ترگت بے اور کوسس کی دوستی کو کھو دے گا، یعنی کہ اس بار ہم نے ایک ایسی جنگ کا آغاز کیا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل ہوئے بغیر اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑوائیں گے اور اس جنگ کو جیت جائیں گے۔